السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات الله مومن ساتھی سے ابتدائی زندگی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے اور تمام شہداء کی جزا کریے اور اپنے بھی تمام مذہبی کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. مل کر ایک بلند آواز سے صلوات نائب فرمائیں. مختصر باتیں تاکہ آپ کو دیکھ رہے بات کرتے ہیں آ جائیں گے. مطلب بات یہ ہے کہ جب یہ سامنے ہوا آپ نے دیکھا کہ کوشش یہ کی گئی کہ ہمیں بالکل ڈفرینشیل پوزیشن میں ایک دیوار کو لگا دیا جائے، کونے میں کر دیا جائے، آئسولیٹ کر دیا جائے. جیسا کہ میڈیا کا سارا زور شور رہا، لیکن الحمدللہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب انسان صاحب قدم رہتا ہے پوری قوم نے ساتھ دیا. الحمدللہ قوم ساتھ نہ ہوتی تو کوئی کچھ نہیں سکتا تھا. تو الحمدللہ بر وقت جو ہے مولی تجزیہ کا اظہار کیا گیا. کوشش یہ تھی کہ یہ سانحات شہادتوں کا پیچھے چلا جائے، دوسرے مسائل آگے آ جائے، مارکیٹ اور دکانوں یہ سب آگے آ جائے. لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جتنی توانائی تھی وہ ساری توانائی خرچ کی ہم نے اور ہر جگہ اسی مسئلے کو اٹھایا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ جانی نقصان کا ہے. مال واپس باہر ہو جاتا ہے، جان واپس نہیں آتی. کاغذ ہم کہتے ہیں تعلیم آتی تھی کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا. علماء اہل سنت سے سید جو علماء ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا. علماء اہل سنت سے مراد میری علماء اہل سنت ہے، خارجی ٹولہ نہیں ہے، ناصری ٹولہ نہیں ہے. اس کو آپ اشارے کو سمجھ لیتے ہوں گے. خود ہی سمجھ ماشاء اللہ کو اظہار بنتا ہے کہ انہوں نے بھی ہماری آواز میں آواز اٹھائی. مگر پھر بھی جہاں تک ہم جا سکتے تھے وہ میڈیا کے بات کو جیسے بھی کہاں پر نے کیا. اور آج بھی الحمدللہ کمپنسیشن کا اعلان ہو گیا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کیا ملنا ہے. کیا جان کی قیمت تو نہیں ہوتی 5 لاکھ روپے کا لیکن پارٹی کی حکومت نے اعلان کیا تو ملنا چاہیے سب کو. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارے تاریخ بھائیوں کا خودی کا نقصان کر سکے فوراً اربوں کا پیسے اعلان ہو گیا، سب کو قدرت توجہ ہو گئی. اور جو ہے یہ کوئی بات نہیں کر سکتا. آج بھی صبح ہمیں کونا میں بلایا جا رہا تھا 9 بجے کی لائن ہوگا گولڈن مارکیٹ سے. ہم نہیں گئے تھے اجازت سے گولڈن مارکیٹ سے کیوں ہوگا، لائٹ ہاؤس سے کیوں نہیں ہوگا لائٹ. ہم اسی بنیاد سے نہیں کسی گولڈن مارکیٹ کو توڑنا بھی لائٹ آپ آ جائیے فلاں فلاں کام میں بات کی جانے کا کیوں آنے جہاں لاشیں کی ہے وہاں پروگرام کو نہیں کرتا. تو وہاں جانے کا مطلب کہ ہم اپنے شہروں کو بجائیں گے. آپ یہاں لاکھ روپیہ کریں وہاں پر پروگرام تو جو ہو سکتا ہے وہ کریں. پھر یہ ہو رہا تھا کہ فوکس کیا جانا تھا ہمارے جوابوں کو خاص طور پہ کہ ایک جواب اس کو گروہ کو کبھی کس نے کیا اس نے کیا ایسا نہیں لاشیں بھول گئے اور اس طرح کے چکر میں لگ گئے. تو آج بہت ہی بسمی اور بہت ہی الحمدللہ بامقصد مذاکرات ہوئے. مجھے میٹنگ میں جانے کا شوق نہیں لیکن اپنے بچوں کی خاطر تو بچوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی کئی گھنٹے کی. الحمدللہ مجھے شہر میں ایک سازش ہو رہی تھی کسی طرح آگ لگائی جائے اور آگ کو بھڑکایا جائے. الحمدللہ ہمارے بچوں نے وہاں بہت زبردست ہم ساتھ بیٹھے ہیں. کہا تھا دیکھو پرواہ نہیں ہم ساتھ بیٹھے ہیں تمہیں کوئی اپنا موقع بیان نہیں ہے. ہمارے بچوں نے بہت ہی سلیقے سے بہت دانش مندی کے ساتھ بہت بردباری کے ساتھ گفتگو کی ہے. مجھے فخر ہے اپنے جوانوں پر کہ جنہوں نے آج ہمیں بھی فخر ہوا کہ ہاں خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایک بولنے والا نہیں ہمارا بچہ جواب دینا ہے. ہمارے جوانوں نے بہت عمدہ طریقے سے اپنے موقع کو پیش کیا. کچھ غلط فہمیاں جو یاد کرنے کی ناگزیر ہاتھ کوشش کر رہے ہیں وہ غلط فہمی بھی ختم ہو گئی. صورت حال آگے ہو گئی کہ تقریب کا کوئی اور ہے ہمارے بچے نے. اور پھر ہم نے وہی اپنے مسئلے کو رکھا. الحمدللہ سارا کمپنسیشن برسوں سے ہمارے شہداء کے خاندانوں کو. شہداء جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے صرف شیعوں کی بات کی. میرے سارے سنی بھائی جہاں تک میری آواز سن لیں کہ ہم نے پورے جو 45 شہداء جن میں ہمارے 12 اہل سنت 2 گوجی بھائی اور ایک مسیحی بھی شامل.
ان سب کا کنسلٹیشن آج منظور ہو گیا. پرسوں سے جس جس کی ڈیٹیل مکمل ہوتی چلی جائیں گے ان سب کو ملنا شروع ہو جائے گا. یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ انسانی جان ہوتی ہے، وہ چاہے شیعہ کی ہو چاہے سنی. ہم نے صرف اپنی بات نہیں کی، ہم نے سب کا کرا لیا اور زخمیوں کا بھی کیا. پھر میں نے کر دیا کہ ایسا جان کا عوض نہیں ہوتا، لیکن حکومت نے جو اپنی ذمہ داری کا اعلان کیا تھا وہ اعلان سب سے کچھ چلا گیا تھا، اس کا پھر بعد میں ذکر نہیں ہو رہا. وہ الحمدللہ اس پر بھی بات ہو گئی اور چیزوں پہ بھی بات ہوئی، گرفتاریوں پہ بھی بات ہو گئی. ہماری خدا نے چاہا الحمدللہ بڑے شعور کے ساتھ ہمارے جوان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے علماء ہمارا ساتھ دے رہا ہوں. پھر میں اب چل رہا ہوں کہ کوئی ون مین شو یہاں پہ نہیں چل رہا. آج بھی خدا کا شکر ہے کہ علامہ عباس سمیری صاحب، علامہ حسین صاحب، یہ سب بچوں کی درخواست سے جس سے بچوں نے کہا وہ سب آئے. ان سب علماء نے شرکت سے سب نے ایک زبان ہو کر اپنا موقف ملت کا پیش کیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایسے موقعوں کے اوپر کچھ لوگ اپنی دکانیں چمکانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں نے کئی دنوں سے موبائل کے وبال کا مقابلہ کیا ہے. پھر ایک پہلے سے بتانا کہ تیار رہیے گا. اب کل سے یہ میسج کرنے شروع ہوگا کہ ہو جائیں گے کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. ایک ہی جواب سب کو دیجیے گا کہ اچھا بھائی وہ آدمی کیا ہوتا نہ ملتا. کوئی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری صفائی میں کسی کو بھی کہتا نہیں. جو بھی کچھ کیا میری صفائی پیش میں رکھیے گا، کسی کو بھی پر اتنی گزارش کیجیے گا کہ بھائی تو آ جا، یا جس کو تو سمجھتا ہے اس کو لے جائے. ایسے لوگوں کو لے جائے. ہمیں معلوم ہے، اپنے جوابوں پہ بھی بھروسہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے، وہ چل رہے ہیں. اور جیسا میں نے کیا تھا کہ میں اگر مرضی سے پانی چلا جاؤں گا تو کوئی غلطی کی بات نہیں ہوگی، قوم نہیں ہے. الحمدللہ آج پوری کمیٹی تشکیل پا چکی ہے اور بہت سارے علماء جن میں شیخ صلاح الدین صاحب، عباس سمیری صاحب، صاحب، مولانا محمد نقوی صاحب، عباس سمیری صاحب، پوری ایک ٹیم ہے کہ ہر جگہ وہ ٹیم آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں، قوم ایک آدمی کے جانے سے ختم نہیں ہوا. اللہ پیدا کرتے چاہے نا، ایک زیادہ دوسرا پیدا ہو جاتا. تو انشاءاللہ بڑے سسٹم کے ساتھ جیسے نے بتایا ایک تربیت یافتہ قوم کے حساب سے چلنا ہے. کوئی ہماری مجلس میں آئے اس کو خوش آمدید نہیں. یہ طریقہ بالکل آج بچوں نے بھی اس بات کو میری تعریف کی ہے اور کافی بکردوں سے بھی جو وہ آئے تھے انہوں نے بھی اس بات کی تعریف کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی سانحہ ہوتا ہے نہیں، کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تعلیم کے لیے آپ کے درخت کو دیکھنے کے لیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سیرت علما کے خلاف ہے. آپ کو دشمن بھی اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ہو کہ ہمارے پاس آیا نا اپنے گھر میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ یہ بہت خوشی ہے، یہ تو شرافت نہیں ہوئی. کہ آگے آپ کے پاس بیٹھا آپ کی تعریف کرنا کرے گا، چلا جائے گا، بات ختم ہو گئی. ہم کوئی اس کی اتنا حمایت کر رہے ہیں یہاں پہ، نہ کسی کے حلیف ہے نہ کسی کے حریف ہے، ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں. تو ان چیزوں پر چند چیزوں کو جو میں روزانہ ٹکرا رہا ہوں کہ خیال کیجیے کہ قومی وقار کو کہیں پہ ٹھیک نہ پہنچے. دنیا کی سب سے باعزت قوم ہے شیعہ، جسے یہ عزت اللہ نے دی. سب نادانوں کی وجہ سے اس عزت کے آنکھ دیا ہے. یہ سب جوان سے ایک باوقار قوم ہے، جیسے عراق کی قومی، جیسے لبنان کی قومی، جیسے عراق کی قومی. دیکھیے بڑی سے بڑی آمد کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں، شیروں کی طرح، مردوں کی طرح میدان میں کھڑے ہو کر. وہ تو 150 سال سے حالات میں مقابلہ کر رہے ہیں. آپ کی بات تھوڑی ہوتی ہے، آپ وہ کس سے منظم طریقے سے کرتے ہیں. ہمیں بھی بالکل اسی طریقے کار پر چل رہا ہے. شیعہ نے حضرت اللہ کا بالکل اختیار ہے کہ باوقار قوم کے خلاف باعزت طریقے سے کوئی بھی بڑی مشکل، یہ کوئی پہلا یا آخری ثانیہ نہیں تھا، پھر بھی ہو سکتا ہے. ذہنی طور پر تیار رکھتا ہوں میں، ذہنی طور پر تیار ہوں، کچھ بھی ہو جائے گا. فری بچوں جوانوں سب کی ذمہ داری ہے وہ زبان شیعہ کہ کیسے ہم کوئی صورت حال سے کٹھن صورت حال سے نہیں کرنا ہے. جیسے اب ہم مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، جب تک ہمارے ایمان کا ظہور نہیں ہوگا ہم ان کی مردانگی سے ہر مصیبت کا مقابلہ کریں گے. میرا یقین ہے کہ جب ایمان کا ظہور ہوگا تو اس کو ایسی سپاہی کریں گے. اور شاید اسی لیے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے. کوئی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتا، تاریخ کا تعین کرنے والا جھوٹا ہے. صرف علامت کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے اسی لیے اتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے کہ اسے اپنے سپاہی چاہیے. وہ چھانٹا ہے، اس کی نظریں گرم ہو گئی ان پر کہ چلو دیکھیے مصیبتوں میں ان کا کیا حال ہوتا ہے. جب امام آئیں گے تو کتنا بڑا مارکا ہوگا. لہٰذا آپ درخواست کروں گا کہ برائے قادر ظہور امام زمانہ صرف سے دل سے سلوات کہیے بلند ہم تو یہی سب کو جو بات ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے. ڈھکے چھپے
حوصلے کرتے کہ جن کو لوگ کھو میں چھپے رہتے ہیں ان کو آگے کے لیے کوئی نہ کوئی دکانداری کرتے رہو چلاتے رہو. جبکہ ہماری دعوت عام ہے کہ آپ جس کو آنا ہے میدان میں آ جاؤ, آگے چلو ہم تمہارے پیچھے چلیں گے. بسم اللہ, اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی ایسا وہ کرے منافقت کرنے کی کوشش کرے اسی کا جواب دے دیجیے کہ چلو بھائی ایسے ہیں آپ آ جاؤ بسم اللہ, اور یا جس کو آپ چاہتے ہو اس کو لے آؤ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا, کوئی راستہ نہیں. کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے. ویکیوم نہیں رہ سکتا. خلا رہے گا تو پوری قوم بڑے نقصان سے گزار ہو جائے گا. ویکیوم کو کوئی نہ کوئی پور کرے گا. آپ آ سکتے ہو بسم اللہ آپ آ جاؤ. ایک اور سوال دے دیجیے. شیعہ کو آئی آج کیٹیگریز بتائے ایسا تحریر نے کیا کیا بتایا, اور آج ہم جلدی جلدی چلیں گے, ہمارا ساتھ دیجیے گا کیونکہ اس کے بعد پروگرام میں جا کے بیٹھنا ہوا نہیں کیا کہ عزت کی کہ پروردگار پوری قوم کی عزت رکھے. کیونکہ جب ہم کسی چینل میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں رہتے, پھر وہ ایک سمبل ہوتا ہے کہ شیعہ قوم کا فساد ہے. اور میری دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جب تک پریپیئر نہ ہو, تیاری نہ ہو, چینل سے جانے کا شوق کوئی فائدے مند نہیں ہوتا. جب تک تیاری نہ ہو فوٹو دکھا دیتے اور اگر صحیح بات نہ کر سکے تو ذلت ہوتی ہے پوری قوم کی. یہ شوق کی بات نہیں ہے, یہ قوم کی عزت اور فساد کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی ذرا سی کوتاہی سب کو رسوا کر دیتی ہے, غریب غریب سب یہ سمجھتے کہ یہ آپ کے پاس جواب دیں. اس سے میری مطلب گزارش ہے جہاں تک پیغام پہنچے کہ شوق کو ختم کر دیجیے, ضرور جائیے لیکن پریپیئر ہو جائیے. پوری تیاری ہونا چاہیے کہ جس تیاری کی ضرورت ہے وہاں پر جا کے بات کرنے کی. وہاں ایک سے ایک بھاگ بیٹھا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے سوال ڈیڑھ کروڑ کے نکالتے ہیں, ان کو سب کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو میری لیے دعا کیا کیجیے پوری قوم کی سنسلت عزت کے لیے ایک بار اور سلوات بھیج دیں. ساتویں ایمان کا زمانہ ہے. ایک شخص بازار سے گزر رہا ہے, آواز لگا رہا ہے, لوگوں میں محمد والے محمد کا خالص شیعہ ہوں, میں خالص شیعہ ہوں. محمد والے محمد کو اس بستی سے گزر رہا ہے بازار کی جہاں پر اکثر مولا کے چاہنے والوں کی رہتی ہے. میں ایئر کا جانے والا ہوں, لوگ قریب ہوئے, اس سے اپنا سامان کھولا تو مجھے محمد والے محمد کے نام پہ زیادہ پیسہ دے گا اس کپڑے کا. کپڑا بیچنے کے لیے آیا ہے بازار میں اور اعلان کیا کرتا ہے, یہ ساری کی باتیں ہیں ساتھ امام, کیونکہ امام نے بھی ساری بتائی کہ میں محمد والے محمد کا ماننے والا ہوں. کون مجھے محمد والے محمد کے نام پر میں شیعہ ہوں, کون کے نام پر اس طرح کپڑے کو زیادہ مہنگا خریدے گا. جذباتی ہو گئے نا شیعہ, انہیں سے زیادہ قیمت لگانی شروع کر دی. امام گزرے تھے, امام کو معلوم ہوا, مسکرائے امام کیا کہ اس کی قدر و قیمت کتنی ہی ہے. یہ جو ہمارے نام پہ کپڑا بیچ رہا ہے نا, اب لیکن کپڑے کیا ہو گیا, اختیارہ بن گیا. قیامت تک لے جائیے کہ جو کچھ بھی امام کے نام پہ کہیں بھی کچھ بیچ رہا ہے اس لیے یہ ساری گوشے چھوٹے چھوٹے گوشے آپ کے سامنے طریقے کھولتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. امام نے کیا فرمایا کہ اس کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے, یہ ہمیں اتنا ہی سمجھائے کہ ہمارے نام پہ کما لے لو, مولانا کا کما لے لو. اس کی معرفت بس اتنی کہ ہمارے نام پہ لوگوں میں جاتا ہے, مال کما کے خوش ہو جاتا ہے. اس کی معرفت اتنی, اس سے آگے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے, اس کی ویلیو نہیں, اس کی قیمت اتنی چند روپے, چند دینار, چند درہم مل جائے مولا کے نام پہ, اس کا کام چلے. اب دیکھیے میں بڑی بڑی مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں بادشاہ اور مجمع ہے کہاں کہاں تک اس کے دماغ پہنچ گئے ہوئے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم جس آبادی میں رہتے ہیں, ساری مومن کی آبادی میں, یہاں میں کہیں تو میں نے اکثر دیکھا کہ ماننے والے آتے ہیں دوسری آبادی سے, جیسی اس آبادی میں داخل ہوتے ہیں ان کی ٹیون چینج ہو جاتی ہے. میرا اپنا تجربہ ہے, اس آبادی میں کوئی پتہ لگاتا رہا ہے اللہ کے نام پہ, اور یہ اور جو کوئی بھی کرتا کرتا جیسی کوئی جب مومنی میں داخل ہوا اس نے کہا حسین کا صدقہ, کا صدقہ, کالے رسول کا صدقہ, اور اگر دو چار شیر یاد ہوئے نمائے تو وہ بھی بڑھنا شروع کر دیے ہیں. جو معلوم میں کبھی مومن یہاں رہتے ہیں اسی نام پہ دیں گے. تو آپ سمجھ میں آ گئی بات, معصوم کیا فرماتے ہیں کہ کیسے کری ہے, یہ کہہ تو رہا ہے اپنے آپ کو کیا, لیکن اس کی معرفت ہم سے اتنی ہے کہ ہمارے نام پہ جو ملنا ہے ہمارے نام پہ جو چاہتا ہے مل جائے گا, اس کو تمہیں مولا کے نام پہ مل جائے گا. اور مولا کے نام پہ کیا کیا کام نہیں کرتے لوگ, دھوکہ دیتے. کسی لوگ تو ہمیں آ کے بتاتے ہو کہ
چلو جناب چوٹ لگا کی طرح کیا بعد میں رو رہے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کیا کیا ہوئی بنا کے میں نہیں کہنا چاہتا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پاپا میں، لیکن آپ سمجھ تو رہے نا بات کو کہ کیا کیا بھیس نہیں بدلتے کس بھیس میں نہیں آتے عبادت بدل کے کہ کسی طرح مومن کو بیوقوف بنا لیا جائے اور بات کو لاکھوں کروڑوں کی ڈر لگا کے بھاگ جاتے ہیں. اور جب کئی شہروں میں ہوا کہ جناب وہ مومن کو بھیجنا ہے، مومن کو لے جانا ہے، اور بیچارے مومن کا گھر بھی کیا، مومن سرکار نے وہ مولا کے نام پہ لے کے چلا گیا. میں مولا کا کھانے والا ہوں میں یہ دیدی کی قسم تو ایسے کھاتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا خدا کا نہ بیوی کا، کہ بیوی کی قسم اور بیوی کا صدقہ اور مولا کی قسم اور پاس کی قسم اور کے پاس کوئی لیکن کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ رسوا ہو جاتے ہیں، دنیا ان کو معاف نہیں کرتی، یعنی اللہ دنیا میں بھی معاف نہیں کرتا. ایک کیٹیگری یہ ہوئی مولا نے کہا اس کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے، بس اتنا ہی ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے نام پہ کو مل جائے اور جہاں سے مل جائے ہمارے نام پہ تو یہ کما لیتا ہے، اس سے زیادہ اس کی معرفت نہیں. ہماری معرفت والے شیعہ کون ہیں؟ تو ہماری معرفت والے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے نام پہ جان و مال لٹاتے. اب دیکھیے فرق ہو گیا، کیٹیگری میں فرق ہو گیا. وہ بھی کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہے میں شیعہ ہوں. ایک تو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے کہ ان کے نام پہ کماؤں، ان کے نام پہ لے جاؤں. ایک تو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے کہ مولا فرماتے ہیں یہ اپنا جان و مال ہمارے نام پہ خرچ کرتا ہے، یہ لٹاتا ہے. تو کہاں میرا وہ شیعہ جو میرے نام پہ سب کچھ لٹائے اور کہاں وہ جو میرے نام پہ کمائے؟ تو دونوں میں فرق تو ہو گیا نا. مولانا کا معرفت وہاں ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، کما یہ نہیں رہا. اب دیکھیے میں تشریف کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت وہاں ہے یہاں نہیں ہے. کما یہ نہیں رہا، کما ہو رہا ہے جو خرچ کر رہا ہے. کو جانتا اس کے بعد معرفت ہے، وہ ہوشیار ہے. اصل وہ ہے، یہ نہیں یہ کما نہیں رہا، یہ کما رہا کیونکہ اس کا کچھ بچ نہیں رہا. جو مل رہا ہے خرچ ہو گیا، دنیا میں رہ گیا، گھر گیا خالی ہاتھ. انویسٹ جو کر رہا ہے، سیونگ جو کر رہا ہے اپنی، وہ کر رہا ہے جو مولا کے نام پہ خرچ کر رہا ہے. وہ ہوشیار ہے، وہ جانتا ہے کہ مالی دنیا تو آتا جاتا رہے گا. سیونگ میری یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ جو مولا کے نام پہ میں خرچ کرتا چلا جاؤں گا، یہی مجھے قبر میں کام آئے گا، یہی میری تاریخ کی قبر کو روشنی میں بدل دے گا، نور میں بدل دے گا، یہی مجھے محشر کی گرمی سے بچائے گا. اور میں یہ روایت کا خلاصہ کرتا ہوں حدیث کا، پیغمبر اکرم کی مرتبہ صلی اللہ علیہ مولا کائنات کے سامنے کچھ انعامات کا ذکر کیا کہ علی آپ کے شیعوں پر اللہ کے جو انعامات ہیں وہ دے دو کہ اللہ انہیں جو انعامات سے نوازتا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ سب سے پہلا ان کی موت میں نرمی. اگر علی کا شیعہ ہے نا، آپ کو نہیں معلوم، کاش اس شیعہ کے اللہ یہ ظاہر کہ اللہ کا اپنی حکمت ہے کہ وہ ہو نہیں سکتا، حالانکہ وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے منافع کو کہ ابھی تک میں تکلیف کے ساتھ مت ڈرو، اب مت ڈرو، مت ڈرو، مت ڈرو کہ میرا دینے والا مجھے آ گیا. یہ رسول کی تھی اور مولا کا وہ پہلے بھی میں کال پڑ چکا اور وہ واقعہ رائے بھی پڑ چکا کہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم علی آپ کے چاہنے والوں، آپ کے شیعوں کو اللہ نے کوئی انعام صرف ایک انعام کیا ہے، موت میں نرمی. ان کی موت ایک کی نرمی سے آئے گی، انہیں موت کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. نہیں، دوسرا انعام آپ کے شیعوں کو اللہ نے یہ دیا ہے کہ جب سب کی قبر میں اندھیرا ہوگا، آپ کے شیعہ کی قبر میں روشنی ہوگی. اگر شیعہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں کیا ہوں تو مولا فرماتے کہ رسول فرماتے خدا کہ جب سب کی قبریں تاریخ ہوگی، آپ کے شیعہ کی قبر علی بالکل روشن ہوگی. اور جب قبر کی وحشت سے سب گھبرائیں گے، تیسرا انعام قبر کی وحشت سے گھبرائیں گے، اللہ آپ کے شیعہ کو اطمینان دے دے گا، اسے کوئی قبر پہ وحشت نہیں ہوگی. ہم کر رہے ہیں نا، ہم لوگ ہیں. یہ تو میں نے کہا کہ کاش اس کو زبان مل جائے، وہ بتا سکے اپنے چھوڑ کے جانے والوں. اگر وہ بتا دے کہ میرا مطلب کیا ہے تو یقین مانی تو چھوڑ کے جا رہے، میں اس کو دعا کریں گے کہ میں بھی اس کے پاس ہی رہوں. جی سب بحثت ہوگی قبر میں سب کی، آپ کے شیعہ یا علی آپ کے شیعہ اللہ سکون دے دے گا، اطمینان، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں. یا علی سب پیاسے اٹھیں گے، آپ کے شیعہ سیراب اٹھیں گے، پیاسے اٹھیں گے.
لگے گا، تشنگی کا احساس نہیں ہوگا. یا علی، محشر کی گرمی سب کو ہلاک کر دینے والی ہوگی. یہ اتنی شدت ہوگی کہ ہلاک کرنے والی تشبیہ دی ہے. تو ہلاکت کا تصور کتاب سے نہیں ہے نا محشر میں، لیکن تشبیہ دی کہ ہلاکت کے قریب ہوں گے، ہلاک کرنے والے. آپ کے شیعوں پر اللہ کی رحمت کا سائبان ہوگا. حشر کی گرمی سے آزاد، پیاس سے آزاد. اور یا علی، کسی کے بھی جنت میں جانے سے پہلے، برسوں پہلے، اور ایک روایت ہے کہ 80 سال پہلے آپ کے شیعہ جنت میں جا کر کیے جائیں گے. آپ کی جانے کیوں؟ سب سے پہلے جانے والی معصوم ہستیاں ہیں مالک ہے. تو بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ماں میرے حسین مستند روایت نہیں قدم ہی رکھتے ہیں جب تک میرے حسین کے ماننے والے معصوم کرنے والے نہیں آتے. میرے شیعہ نہیں آتے. تو شیعوں کو تو یہ مقام دیا ہے کہ کتنا اعلیٰ درجے کا مقام دیا. یہ رسول کی بات بتائیں کہ اللہ نے انعامات دیے. مگر وہ میں بار بار کرتا ہوں کہ کتنے بدنصیب ہے وہ لوگ کہ جو خود اپنی حیثیت کو نہ پہچان. اللہ نے تو ہمیں اتنی عزت دی، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا بنایا، رسول نے ہمیں یہ مقام دیا. علی کے شیعوں کو یہ ساری امتیں ایک طرف، علی کا چاہنے والا ہے، اس کے انعامات کا اعلان کرا رسول کے یعنی آپ کے چاہنے والوں کے انعامات، یہ اللہ نے صفات دی آپ کے چاہنے والوں کو، ان کی خبریں روشن ہوگی. اب آئیے ایک اور روایت امام علی رضا علیہ السلام کی. اب یہ تو تاریخی پہلو ہو گیا نا، جو اپنی شیعت کا دفاع کرتا ہے، جو اپنی شیعت کو سمجھتا ہے کہ جب میں شیعہ ہوں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے. یہ تو اس کی بات ہے، یہ تو حفاظت کرتا ہے، جانتا ہے کوئی بھی کام میرے مذہب پر آج نہیں آئے گا، میری ملت پر آج نہیں آئے گا. کسی اور کو لوگ یہ نہیں کہیں گے. اگر ان کا ایک آدمی خراب ہو جائے آپ کو دیکھیں کتنے ڈاکو میرے چور سرکار سے نہیں کرے، کسی نہ کسی قوم مذہب کے تو ہے نہیں. لیکن ابھی تو شیعوں کی مشکل یہ کہ خدا نہ کرے ایک شیعہ کہیں کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو کیا کہتے ہو شیعہ ایسے ہوتے اپنی عزت کا پاس کر، اپنے مقام کا پاس کرنا. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں توجہ والے کے لیے کہتے ہیں، بتانے کے لیے تو بتاؤ اہل بیت کا ماننے والا یہ کر رہا ہے، کہتا ہے میں اہل بیت کا کرنے والا ہوں. کتنے یعنی ظلم ہوگا کہ غلط کام کرنے والا یہ کہہ کے کرے کیونکہ اہل بیت کا ماننے والا یا تو مجھے کون پوچھے گا، تمہیں تو زیادہ پوچھا جائے گا، تمہارا تو ڈبل حساب ہوگا. کیونکہ ائمہ طاہرین نے تمہیں اپنا زیور قرار دیا، اپنا حسن قرار دیا، تم اس حسن میں داغ لگا رہے ہو، اس زیور کو گھر کر رہے ہو. ائمہ کا حسن خرابی سے تو نہیں آ سکتا، کسی گناہ سے تو نہیں آ سکتا. ائمہ طاہرین کا حکم، امامت کا حکم، امامت کا حکم کن کاموں سے آ سکتا ہے؟ وہی کام جن کے کرنے کا امام نے حکم دیا. اب آئیے آگے امام فرماتے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنے شیعہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت ڈال. آپ کون سا ایسا شیعہ ہو سکتا جو لوگوں کے دلوں میں امام کی نفرت ڈال؟ سوال آ گیا نہیں میں امام فرماتے دکھ وہ شیعہ جو لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت ہے. کیسے؟ امام فرماتے ہمیں عزیز ہے، ہمیں محبوب ہے وہ شیعہ. جب لوگوں میں بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرتا ہے. محبوب ترین شیعہ ہے امام، ہمارا محبوب ہے وہ شیعہ، ہمیں عزیز ہے وہ شیعہ کہ جب لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، بھوک پیدا نہیں کرتا. یعنی ایسی گفتگو نہیں کرتا کہ جس سے لوگوں کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو، بلکہ کیا کرتا ہے ہماری روایات اور ہماری سیرت کو پیش کرتا ہے. یہ ہمارا شیعہ ہے، لوگوں کے سامنے ہمارے علم کو پیش کرتا ہے، ہماری روایات کو پیش کرتا ہے، ہماری سیرت کو پیش کرتا ہے. یہاں روایت کو بھی مکمل کرنے سے پہلے مولانا نے کیا فرمایا اور کتنے مقامات میں فرمایا کہ زمانے نے مجھ پر کتنا ظلم ہے کہ میرا اور میرے شام کا نام ساتھ لیا جانے لگا. جس چیز کو مولا اپنے پر ظلم قرار دے رہا ہے، خدا کے بندوں وہاں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے.
یعنی مولا کو یہ بھی گوارا نہیں، کہاں وہ کائنات کا مولا اور کہاں نیچے لا کے کس سے مقابلہ کرا لیں، یعنی مولا کو اس سے کیا دیا تو مقابلہ کرا لیں، زمانے نے مجھے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ میرا اور کلام خاص بھی آزاد رہے گا، یعنی اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ ان کے ذکر کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلے امام کو گوارا بڑا کیا کیا میرے ساتھ زمانے میرا اور اس کا مجھے اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا زمانے میں، یہ ظلم والا ہے، مجھ پر ظلم ہے، کیونکہ ائمہ تحریک کے اخلاق کا مقام کیا ہے، معصومین کے ذات کا مقام کیا ہے، جو پوری کائنات کا احاطہ کیا ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں نا بھائی، کہاں وہ اخلاق مقدسہ کہ جنہیں کائنات میں ولایت تکوینی حاصل ہے، یعنی ولایت تکوینی کئی بار تشریح کر چکا کہ حق تصرف خدا کے بندوں جن ہستیوں کو کائنات پر حق تصرف کیا مطلب ہے؟ کائنات کی ہر شے ان کی اطاعت گزار ہے، سورج ہو چاند ستارے دن رات سمندر جو کچھ بھی جن ممالک کے سب کے اللہ نے انہیں یہ ولایت دی ہے، جسے ولایت تکوینی کا اختیار ہے، کوئی چیز نہ ہو اس کو وجود میں لانا ولایت تکوینی۔ اشارہ کر دوں بس آپ کا تصویر کو اشارہ کر دیا مولا نے، جاننا تو نہیں تھا، عدم سے وجود میں آگے بھی نہیں آتا ہے، یہ ہے ولایت تکوینی۔ سورج پلٹ گیا، ستارہ سکڑ کے اتر آیا، کچھ عقل مند سوال کرتے تھے اتنا بڑا ستارہ گھر میں کیسے اترا؟ ولایت تکوینی ہے، ولایت تکوینی۔ چاند ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر قرآن نے ذکر کیا کہ نہیں کیا، یہ ولایت تکوینی جو اللہ نے اختیار کر دیا تھا۔ امام اس خاطر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ بے اذن ربی، دھوکہ مت کھا لینا، میں خدا نہیں ہوں، اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں۔ صلوات دیکھیے محمد علیہ وسلم۔ اللہ کے حکم سے میں یہ کام انجام سمجھ تو بتائیے کہ کہاں وہ کائنات پر ہم سے تصرف رکھنے والی ہستیاں اور کم علمی یا ظاہر کی بنا پہ ہم ان کا مقابلہ کا حقیقت نہیں دے جا کہ اتنا کہ خود امام کرے کہ مجھے ایک جگہ تو نہ لاؤ، اس جگہ تو نہ لاؤ، بابا فضائی کی فرصت ہے۔ مولا کہتے ہیں محبوب ہے مجھے، ہمارے شیعہ محبوب ہے، ہمارے نزدیک ہمارے کہ جو جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں ہمارے علم بیان کرتے ہیں، ہماری روایات بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ایجاد کرتے ہیں۔ کون سا طریقہ صحیح ہے؟ یہی صحیح ہے نا کہ جو امام کو عجیب ہے کہ وہ گفتگو کرو کہ لوگ کھچ کھچ کے تمہارے پاس آ جائیں، اور پہلے ایسے ہوتا تھا، اور جب آپ ایسی گفتگو کرو گے امام کہہ رہے کہ یہ اس کی وجہ سے لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری مسئلے بات سن کر ہے کہتے یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری گفتار میں سے کردار میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا لیتے ہیں، یعنی ایک بات لیتے ہیں 10 ہٹا دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کا ایک جملہ لے لیں گے کہ مولا نے مجھے کہا ہے، اب مولا نے آگے پیچھے کیا کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ اب ظاہر کہ میں کہ عمومی پڑھ رہا ہوں کہ مثالیں نہیں دے سکتا، اشارہ آپ سمجھ لیجیے، کبھی اسرار ہیں ہمارے کچھ راز ہیں، ان کو چھپا کے رکھو، ان کو بچا کے رکھو، لوگوں میں ان کو حصہ نہ کرو، لوگوں میں ان کا چرچا نہ کرو، ہماری سیرت کو بیان کرو، سیرت کو بیان نہ کریں، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایک طرف بچپن سے ایک بات بتائی جاتی ہے، ایک تعلیم دی جاتی ہے، یہ اچھے یہ اچھے یہ ہے، انہیں ادھر کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہاں مسجد میں مدرسوں میں گھر میں کوئی اور بات تو بتائی نہیں جاتی نا، ایک طرف کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اہل بیت کو بس اتنا جانتے ہیں کہ اگر تو جانتے ہیں اور اکثر وہ ایسے بھی لاتے تو جانتے ہی نہیں اہل بیت کیا ہے، لیکن چلو ہمارے شہروں میں خدا سلامت رکھے، ہمارے اہل سنت کے علماء ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، تو عام آدمی اتنا جانتا ہے کہ بھائی مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، مولا علی رسول کے بھائی ہیں، رسول کے داماد ہیں، جناب فاطمہ ان کی بیٹی ہے، لہذا محبت کرو ان دونوں سے، اور امام حسن امام حسین رسول کے نوازے ہیں، یا سے محبت کرو، پر جتن سے آگے ان کی گاڑی
اچھا جو جانتے ہی نہیں اور پنجشن کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا، بھائی اتنا جانتا ہے کہ ان سے محبت کرو، رسول نے حکم دیا ان سے محبت کرو، اب مجھے بتائیے تو پنجشن کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، بارے اماموں کے بارے میں کہاں سے جانے گا؟ انصاف سے میں بالکل اپنی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ جو پنجشن کو نہیں جانتا وہ بارہ امام کہاں سے جانے گا؟ اسے کیا بات کہ کسی امام نے کیا کارنامہ کیا، کربلا کا واقعہ اسے اس لیے بتایا کہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ بھی جانتا ہے، تھوڑا بہت سچ بتایا جھوٹ بتایا، اسے جو بھی بتایا جانتا ہے، اتنا جانتا ہے جتنا اس کو بتایا جاتا ہے، واقعی کربلا جانتا ہے۔ چوتھے امام نے کیا کیا اسے کیا پتا، پانچویں امام نے یہ قیام کیسے کیا اسے کیا معلوم، چھٹے امام نے یونیورسٹی میں کتنے ہزار طالب علموں کو پڑھایا اسے کیا پتا، ساتویں امام زندان میں کتنے عرصے رہے چپ رہے اسے کیا معلوم، آٹھویں امام کی مولوی اہلی کو قبول کرنے میں کیا حکمت کیا راز کوشش ہے اسے کیا معلوم، اپنوں کو نہیں معلوم اسے کیا معلوم۔ تو میری عزیزوں مجھے بتاؤ کہ تبلیغ کا راستہ کون سا، جب آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے کچھ، اچھا بتا آپ کچھ بھی نہیں رہے اور برا بھلا کہہ جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ مقابلے میں مولا کہیں کہ ہماری سیرت رکھو، ہماری کارنامے رکھو، ہمارا علم رکھو، ہماری روایات رکھو، آپ وہ تو رکھ نہیں ہے، وہاں تو کچھ نہیں پتا کہ بارہ اماموں نے کیا کیا، وہاں جو بتایا گیا وہ وہی رکھتے۔ اب جب آپ یک طرفہ بدزبانی شروع کریں گے تو مجھے بتائیے کیا وہ اہل بیت کو جواب دینا شروع ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ہے سر؟ وہ لوگ ہوئے کہ نہیں جو ہماری سبوں میں ہیں، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بابا طریقہ ہے، طریقہ ہے، ہمارے علماء نے کیا کچھ نہیں کہا اور کب نہیں کہا، لیکن جتنا علم بڑھتا جاتا ہے گفتگو کا طریقہ آتا جاتا ہے نا، جانتے یعنی کوئی ایسے کاہلی کا سکھایا ہوا طریقہ کہ پہچانوا بھی تو اچھے اور برے کی تمیز بھی کراؤ اور اس انداز میں کراؤ کہ سننے والا سمجھ بھی جائے تو اس کی نراکاری نہ ہو، مسکرا کے سمجھ جائے کہ ہمیں کہاں گیا جھولا، اس کو کہا اب طریقہ ہے نہیں طریقہ، یعنی ایسے معصومین کے لیے سکھایا، اب کوئی پڑھے نہیں ان شریفوں کو، سیکھے نہیں، تعلیم حاصل نہ کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد کا باعث بن جائے گا۔ آپ نے سوسائٹی میں زندگی ترقی نہیں کرنی، معاشرے میں رہنا ہی نہیں رہنا، سب کے ساتھ رہنا ہی نہیں رہنا، بس یہ کیا ہوگا ہماری زندگی گرم برم ہو جائے، معاشرتی نظام گرم برم ہو جائے، اور جہاں یہ معاشرتی نظام گرم برم ہوا فسادات کی آگ بڑھ اٹھتی، یہی بغداد کے فسادات کی تاریخ ہے، یہی اور لوگوں کے فسادات کی تاریخ ہے، اس سماجی زندگی کو گرم برم ہے۔ جتنے تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ کو دیکھیے کہ پیار کے رویے سے لوگ کتنا قریب آتے ہیں آپ سے، آپ اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں رویہ اپنا کے دیکھیے، ابھی تک آپ جاتے ہوں گے لوگ کتنی عزت کرتے ہیں، شاہ صاحب، سید صاحب، نقوی صاحب، کیوں؟ اور اگر آپ کوئی اور رویہ اختیار کریں گے وہ احترام کرے گا آپ کا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ آپ اس کو اتنا کریں گے وہ پھر اچھا کب تک سنے گا؟ آپ کو پڑھنا جائے گا، وہ بھی آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا، جو بھی ہوتا ہے ہمارے سماج میں تمہارے کو وشواس فرماتے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ نانا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت ہے، بری بات یہ کرتا ہے لوگ نفرت ہوتے ہیں کہ ہمارا محبوب شیعہ ہو کہ جب بات کرے گا دوسروں کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کرے گا۔ اہل بیت تو سامنے نہیں ہے نا، صلوات بھیجیے محمد علیہ اب یہ سیرت کیا ہے؟ کہاں سے لائے سیرت؟ کہ اہل بیت نے ہمارے لیے کوئی نمونے عمل نہیں چھوڑا، بس انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا نام لینا مان لینا بس اتنا ختم، کوئی تربیت کے افراد نہیں چھوڑے، ماں کا مقام نہیں بتایا، زوجہ کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن کا حق، بھائی کا حق، باپ کا مقام، یہ خاندان انسان ہی تو ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کتابوں میں تو اسلام ملے گا، عمل میں کہاں سے رہے؟ اسلام بہادر پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے، شجاعت، بھائی کہاں سے رہو گے اگر مولا کائنات کے مارکے نہ ہو؟ اسلام عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، کہاں سے رہو گے اگر رسول کی عدالت ہمارے سامنے نہ ہو؟ ماں کے حق کی بات کرتا ہے، زوجہ کے حق کی بات کرتا ہے، شوہر کے حق کی بات کرتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا اگر جناب خلیفۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نہ ہو۔ کسی بیٹی کو سیرت نہیں مل سکتی
اگر رسول کی فاطمہ جیسی بیٹی نہ ہو، کسی کو اپنے بچوں کو تربیت کا انداز نہیں مل سکتا اگر فاطمہ جیسی ماں حسین کی نہ ہو۔ اب ادھر نہ چلی جائیں گے جہاں لوگ لے جاتے ہیں لدنی معصوم، تو پھر تربیت کہاں سے ملے گی؟ ادھر لدنی کے حامل ہیں، معصوم ہیں، تو کہتے ہیں تو کیا تربیت کی ضرورت نہیں، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں، مگر یہ درسگاہ ہے، یہ دانشگاہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت کے امور انجام دیں گے تاکہ قیامت تک آنے والے شیعہ اپنے بچوں کی تربیت کی سیرت میں کریں۔ یہ مختصر کا جواب ہے ہر اعتراض کا، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، جو اپنا رکھنا سمجھ جائے گا۔ قیامت تک کی سیرت چھوڑ دینا امام کہ ہم بھائی سے کیسے تعلق رکھنا، تو اسی وجہ سے دشمن گھر میں آ جائے تو کیا سمجھ ڈنڈے لے کے بھی پڑنا، اس کا گریبان کھا دینا، اس کے ساتھ گوشت کلانی کرنی ہے، گالا گلوچ کرنا ہے یا نہیں؟ اگر دشمن آ گیا تو علی نے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مخالفین کے جملے بھی تاریخ میں موجود علی کی فضیلت میں، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مخالف ایسا نہیں، حتیٰ کہ امیر شام تک کہنے پہ مجبور ہوا کہ کیوں نہ ہو وہ علی ہے، حتیٰ کہ وہ بنا لاش کو کہنا پڑا کہ علی سے یہ توقع بھی نہ کرنا کہ جب تو نے کیا کہ تو نے پانی کے گھاٹ پہ قبضہ کیا اور علی کے سپاہیوں کے لیے پانی روک دیا، تو علی سے کبھی بھی توقع نہ کرنا کہ اب جب قبضہ کر لیا تو تیرے سپاہیوں کو پانی نہیں پینے دے گا۔ اسی علی کے ماننے والے ہیں جناب والی کیسے نے قبضہ جب کر لیا شریعہ پر گھاٹ پر سکین میں، اور مولا نے سنا کہ والی کے نام میرے سپاہی اعلان کرنے کے بعد دکھاؤ پانی نہیں دکھاؤ، مولا نے کہا خبردار سب مخلوق خدا کے لیے ہے پانی، جاؤ اس کو پیغام دے دو، بھیجو اپنے سپاہیوں کو پانی لے جاؤ، ہمارے جانور یہ تم بھی پیو۔ تو شیعوں کو کیا نہیں ماننے والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو غلامانی رہی، پہلوانی رہی، تو جب پہلوانی رہی ہے تو یہ سیرت مانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک اللہ کے لیے مختصر کر رہا ہوں یہیں پر کہ مجھے فکس وقت سے کسی جگہ میں نے کیا کہ بہت بچے یہی سے بات کا آرام کر رہے ہیں، اور یہ پورا عشرہ میں بہت ماننا چاہتا ہوں، لیکن آپ بھی میری مجبوری سمجھ لیں کہ کمیٹڈ آدمی کے لیے ہر جگہ نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قربانی آپ نے بھی کی کہ میں 10-15 منٹ اگر کبھی لیٹ آیا اور 10-15 منٹ کبھی کم پڑھ رہا ہوں تو اس کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اتفاق کی 20-22 گھنٹے کی ساری مصروفیات کرنے، بس آپ دعا کیجیے کہ پروردگار عالم پوری قوم کو اس امتحان سے سرخرو نکال کیا بات ہے۔ تو میرے ساتھ تشریف بھی لیا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جوانوں نے بہترین انداز میں اپنا موقف پیش کیا، میرا ساتھ دیجیے، میں کہا ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے جوانوں پر کہ ہمارے جوانوں پر ہمیں آج ناز ہوا کہ نہیں، اللہ نے جب حق کی بات ہو تو اپنا دفاع کرنا سب جانتے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے اس نے اپنا موقف پیش کیا۔ اب کل سے کوئی میسیجز کے چورن بیچنا شروع ہو جائے تو اس کو جواب دینا آپ ہی کا کام ہوگا کہ بھائی تم آ جاؤ میدان میں، یہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم بٹھا دیں گے، تم آ جاؤ۔ ایک سلوات دے دیجیے محمد علیہ ایسا کی سیرت ہے کہ رہا کرنا چاہے غلاموں کو رہا نہ ہو، جیسے میں نے پڑھا رہا کرنا چاہے غریبوں کو وہ رہا نہ ہو، دشمنوں کے قلب میں جا کے شریعت الحسین اپنی حقانیت کا دعویٰ کرنا، ان کے درباروں میں اگر بغاوت نہ پیدا کر دیں تو حسین کی بہن کے درباروں میں اندر میں کرنا وقتی طور پہ صحیح، مگر حق کے کلام کا ایک جادو ہوتا ہے، حق کے کلام میں جادو، اور یہ 7ویں 8ویں 9ویں ان سب اماموں کا کہ اس وقت کے بنی عباس کے خلفاء انہیں بلاتے تھے امام بننا خاکوں کا ذہن کہ ان کی احانت کرنا، اور جب امام گفتگو کرتا تھا تو خلیفہ بھی تخت سے ادھر سے رونے لگتا تھا امام کے پاس، اگر کسی تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے وہ اپنے گھروں میں مشہور، لیکن حق کا ایک اپنا جادو، ایک اپنا کرشمہ ہوا کرتا ہے حق کا، اور یہی شریعت الحسین۔ لیکن ظلم ہوتا وہ یہاں کسی جگہ پڑھا کہ ایسی تربیت کی فاطمہ نے اپنی بچیوں کی کہ جب دربار میں خطبے کے لیے جانا پڑا تو اپنی بچیوں کو ساتھ نہیں دیا، کیوں؟
تاکہ میری بچیاں میرے لہجے کو میرے انداز کو سیکھ. میں بار گاہ دینا میں 10 وقت کا گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی کھانی نہیں کائنات ہے, کوئی خاص کے مسئلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن ایک خاص ضرورت ضرورت کی بیوی جب آپ دربار میں گئی تو اتنا ضرور ہے تاریخ میں کہ درمیان ایک پردہ حائل کر دیا گیا. اتنا ضرور ہوا کہ جب آپ مسجد نبی پہنچے تو خوب ہوئے نمازی جتنے بھی مسجد نبی موجود تھے سب کے سب کھڑے ہو گئے. اتنا ضرور ہوا کہ جب آپ رسول کر رہی تھی کسی کی وجہ نہیں تھی کسی کو بولے, لیکن جب آپ کی بیٹی کو دروازے میں شام دمشق کے دروازے پر جب یہ قافلہ پہنچا تو ٹھہرا دیا گیا کہ ابھی بازار کی شہر کی سجاوٹ مکمل نہیں. 3 دن سے 9 دن تک کا روایات میں ملتا ہے کہ یہ چیزوں کا قافلہ کھلے آسمان تلے پڑا رہا, اس لیے کہ شہر کو سجا دیا. جب شہر سجا دیا گیا تو اعلان کیا گیا کہ سارا تماشا دے کھچا کھچ بال کرے سے خبر ایسا اس طرح کا بات. اب حکومت کے قیدیوں کو لے کر بازار دربار وہاں تک والا بات موجود, بازار بلڈنگیں بن رہی راستہ دار بازار سے جانے. جب یہ قیدی داخل ہوئے تو روایتوں میں نقل کیا گیا کہ اتنا ہجوم تھا کہ چند قدم آگے جاتا تھا قافلہ اور اس سے 2 گنا پیچھے ڈھکے گیا. 1 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں, اور کتنا وقت لگا 9 گھنٹے. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں, میں نے زیادہ کی روایت ہو گئی کم 9 گھنٹے کوئی مذاق ہے. 9 گھنٹے یہ آخرا دنوں کا دھکے کھاتا. ناکوں پہ بیویاں ہیں, ناکے آگے جاتے تھے پھر ان کا رخ مڑ جاتا تھا پیچھے چلے جاتے جتنا ہو, پھر آگے جاتے تھے پھر رخ مڑ جاتا تھا پھر پیچھے. اور یہی ان نیزوں کہا ان نیزوں میں سرحائے شہدا یہ مرحلہ طے کر لیا شہدا نے. مگر جب دربار میں داخلے کی باری آئی تو معلوم کیسا منظر ہے دربار کا کہ زینب نے منع کر دیا. زینب دربار میں نہیں ہے. میں ہلکا سا منظر پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ ملعون یزید نے صرف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلم ممالک کے سفراء کو بلایا. پڑھنے والے میں معلوم کیسا کیسا دردناک منظر پڑھ دیتے ان کی ہمت ہے میں نہیں پڑھ سکتا, آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ کیا منظر لکھا ہے دربار کا ہوگا, کہ کیا عالم کا دربار اور کس کیفیت میں یہ نجیش بیٹھا کس کیفیت میں. ربی سر حسین نیزے پر تشدد دلا میں نہیں آیا, تشدد دلا میں تو بات میں آیا. زینب نے جب یہ منظر دیکھا شاید یہ سوچا ہو کہ انہوں نے مسلمانوں کے سامنے جو کچھ کیا کم سے کم ان کو پار کے سامنے تو نہ بتاؤ کہ تم نے اپنے رسول کی عزت کے ساتھ کیا کیا آج رسول کے ساتھ تم نے کیا شم صاحب جانا لے کر بات مجھے سجاد کی کہو اپنی پھوپھی جی کی حالت میں میرے سجاد قریب آئے ناطے کے حضرت یاس کی تصویر بنے ہوئے میرے سجاد حضرت کی اماں کسی حالت میں دربار میں جانا ہے. اس سے زیادہ حضرت سے زینب نے اپنے بھتیجے کو دے امام زینب آپ کی امام ہے اور زینب سے زیادہ کون جانتا ہے امامت کو. مجھے ایک جملہ کہا میرے لال میرے سجاد تو وقت کا امام ہے, مگر ابھی زینب سے نفرین کا حق تو کسی نے نہیں چھینا نا. ابھی زینب کو بچوں کا حق تو حاصل ہے. نظریں گھما کے زینب نے آوازیں دینا شروع کی, تم میں کلثوم, تم میں رباب, تم میں لیلا, رقیہ, سکینہ. اب میں اس قوم میں بدکار کے لیے بددعا کرتی ہوں, تم سب آئی ہیں. بات ساری کہتے ہیں کہ زینب نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ارے میں کہتا ہوں انصاف سے کام لو کہ زینب کے ہاتھ بندے کچھ بندے تو کیسے ہاتھ اٹھائے. زینب نے نظریں اٹھائی آسمان کی طرف بددعا کرنے کے لیے, بس نظریں بلند کی شام کی لوگ کے نیزہ پر کھائے کے سر میں نکال کر تب کے رہ گئی زینب. کیا منظر تھا حسین کی آنکھوں سے اشک ڈال ٹھیک
تلاوت کرنے والا بڑے حسین دیا ہوا زینب، ارے میری ساری محنت غارت ہوئی جاتی ہے زینب، یہ امتحان بھی دے دے، اس کی حالت میں دربار میں چلی جا، سر میں اڑائے ہوئے زینب دربار میں داخل ہوئی، تمام بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، زینب بیویوں کے درمیان میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، نبی نے محض نے آواز دی کیا ان میں علی کی بیٹی ہے؟ بتایا گیا کہ ہے، کہاں سامنے لے کر آؤ، بڑا گھومنا تھا، پھر سامنے آ گئی شہزادی کے خبر تھا، کوئی میری شہزادی کی طرف نہ پڑنا، پوچھا یزید نے یہ تمیز کون ہے؟